القرآن شافع مشفع، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دوست کی ایسی سفارش کرے گا کہ اس کی سفارش فوراً قبول کر لی جائے گی۔ ماحل مصدق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے دوست کی سفارش کرتے ہوئے اللہ سے جھگڑا شروع کر دے گا۔ حشر کے میدان میں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں میرے سامنے کوئی بھی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، کوئی بھی میرے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، سارے انسانوں کی زبان پر جاری ہوگا یا ربی نفسی نفسی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی الفاظ جاری ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوگا یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت عطا کر دے۔ ایسے حشر کے میدان میں جب اللہ کے سامنے کوئی بھی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، ایسے کڑے وقت کے اندر، ایسے سخت وقت کے اندر یہ قرآن مجید فرقان حمید انسانی شکل میں آئے گا، اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں لے جائے گا اور جا کر اللہ کے سامنے جھگڑا شروع کر دے گا سفارش کرتے ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن ماحل مصدق، جب یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے دوست کی حافظ قرآن کی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، جھگڑا کرتے ہوئے سفارش کرے گا، ایسا جھگڑا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ فوراً اس کے جھگڑے کو تسلیم کر لے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی صفت ہے۔ بظاہر تو نظر آئے گا یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے دوست کی اللہ کے سامنے سفارش کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب قرآن مجید فرقان حمید کسی مسلمان کی سفارش کرے وہ یہ یقین کر لے یہ قرآن سفارش نہیں کر رہا بلکہ پروردگار خود اپنے آپ سے سفارش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی سفارش حقیقت میں اللہ کی سفارش ہے، اور جس مسلمان کی سفارش کرنے والا اللہ خود آپ ہو تو وہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن پر موت آتی ہے، جب حافظ قرآن مجید فرقان حمید سے دوستی لگانے والا دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ تعالی فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالی زمین کو حکم فرماتے ہیں اللہ تأکل لحما، خبردار او زمین خبردار، خیال رکھنا تیرے پاس جو مہمان آ رہا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے گوشت کو نہ کھانا، اس کی ہڈیوں کو نہ کھانا۔ پھر زمین ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، یہ زمین ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے اے میرے پروردگار میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کی ہڈیوں کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے چمڑے کو کیسے کھا سکتی ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ جس کے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہوتا ہے یہ زمین اس کے گوشت کو نہیں کھا سکتی۔ یہ زمین کہتی ہے اے میرے پروردگار اگر میں کھانے کی کوشش بھی کروں، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو کھانے کے لیے ساری طاقت خرچ کر دوں پھر بھی نہیں کھا سکتی۔
اللہ تعالی حافظ قرآن کو، قرآن سے دوستی لگانے والے کو، جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ قرآن کا دوست بن جاتا ہے۔ قرآن مجید سے دوستی لگانے والے کو اللہ تعالی اتنا بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کل قیامت والے دن اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے، اقرا، اے حافظ قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا جا، ورتقی، یہ سامنے جنت کی سیڑھیاں ہیں، جنت کے درجات ہیں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِندَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں میں اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جب تو کہے گا من الجنت والناس تو وہیں پر تیری رہائش گاہ ہوگی۔ جب یہ حافظ قرآن جنت کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرے گا، پہلی سیڑھی پر پہلی جنت، پہلے درجے پر پہلی جنت، وہ جنت بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی پیاری ہوگی، بڑی حسین و جمیل ہوگی، بڑے بڑے انعامات ہوں گے، بڑے محلات، باغات، نہریں، حور و غلمان، نوکر چاکر، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، نوکر چاکر ہوں گے وہاں پر۔ لیکن جو جنت دوسرے درجے پر ہوگی، دوسری سیڑھی پر ہوگی، وہ جنت پہلی جنت سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بڑی ہوگی۔ اسی طرح تیسرے درجے پر جو جنت ہوگی وہ پہلی دو جنتوں سے بڑی اور زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جیسے جیسے درجات بڑھتے جائیں گے جنت بڑھتی جائے گی، جنت کے انعامات بڑھتے جائیں گے، جنت وسیع ہوتی چلی جائے گی اور جنت کی خوبصورتی بھی بڑھتی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات ہے۔ یہ حافظ قرآن جب کہے گا من الجنت والناس تو 6666 جنتیں حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جو جنت عطا کرے گا وہ 6666 جنتوں سے بڑی جنت ہوگی، زیادہ حسن و جمال والی ہوگی، زیادہ نعمتوں والی ہوگی، زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جب یہ حافظ قرآن درجات پر چڑھنا شروع کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے حافظ قرآن جلدی نہ کر، وَشَفَّاهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ كُلِّهِمْ، وَشَفَّاهُ فِي عَشْرَةٍ، اے حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 ایسے آدمیوں کو سفارش کر کے اپنے ساتھ لے کر جا، اکیلے نہ جا، جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ تو یہ حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کر کے ساتھ لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ جس نے بھی قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیاں عطا کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام سالم رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کے غلام ہے، سالم کا مالک اس غلام کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، تجارت کا سارا سامان بک جاتا ہے، تجارت کا سارا ساز و سامان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس غلام کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔
حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں، اس غلام کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تجارت کا سارا ساز و سامان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس غلام کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایک لڑکی نے دیکھا مدینہ منورہ میں کہ اس غلام کو کوئی لے ہی لیتا، اندر شرابور ہے اور یہ غلام بھی پسینے میں شرابور ہے۔ اس لڑکی نے اس غلام پر ترس کھاتے ہوئے اس کو خرید لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ فلاں لڑکی بڑی رحم دل ہے، اپنی رحم دلی کی وجہ سے اس غلام کو اس نے ترس کھاتے ہوئے خرید لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، اس لڑکی نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ اس لڑکی نے یہ سالم غلام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ میں دے دیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں واپس آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عثمان تو مجھے بدلا ہوا لگتا ہے، تو میرا دوست ہے، بتا تو صحیح اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، میں آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا ہوں، جنت اور جہنم پر ایمان لے آیا ہوں، آخرت پر ایمان لے آیا ہوں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرے پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں، مجھے بھی محبوب کی بارگاہ میں لے چل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد گھر واپس آئے، گھر والوں کو، بیوی کو بتایا، سالم غلام کو بتایا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور زوجہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، سالم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔